बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। क्या आप यीशु अल मसीह के हवारियों यानी शागिर्दों के बारे में कुछ जानते हैं कि आपने अपने शागिर्दों का इंतखाब क्यों किया और कैसे किया? वो आपकी निगरानी में कैसे थे और आपके आसमान पर उठाए जाने के बाद कैसे रहे? उन्होंने आपके बाद कैसी खिदमत की और किस तरह आपके नाम का प्रचार किया? उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आईं और उन्होंने कौन कौन से मोजज़ात किए? इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोज़ बआसानी देख सकें। सबसे पहली बात कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने शागिर्दों का इंतखाब क्यों किया, तो इस बात का जवाब हमें मुकद्दस मरकज़ उसके 16वें बाब की 15वीं आयत में मिलता है। लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मुनादी करो। यही हुक्म मुकद्दस मत्ती उसके 28 बाब की 19वीं आयत में मिलता है। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। यही खुदावंदे करीम का मकसद था कि उनके आसमान पर जाने के बाद मेरे चुने हुए लोग सारी दुनिया में उनकी बातों की मुनादी करें जो उन्होंने खुदावंद के साथ रहकर सीखी और देखी हैं। शागिर्दों के चुनाव में खुदावंद करीम ने सबसे पहले मुकद्दस शमाउन को, जो मुकद्दस पतरस के नाम से जाने जाते हैं, और उनके भाई मुकद्दस इंद्रियास को चुना। हवाला मुकद्दस मत्ती उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत। लिखा है, और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने 2 भाइयों शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से बढ़कर उसने और 2 भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन जालों और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये चारों शागिर्द माहीगीर थे, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे ही खुदावंद ने उनको कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो ये चारों सब कुछ छोड़कर फौरन खुदावंद के पीछे हो लिए। कोई सवाल जवाब या कोई उज़र नहीं किया। इसी तरह मुकद्दस मत्ती को भी खुदावंद ने महसूल चौकी पर बैठे देखा तो कहा, मेरे पीछे हो ले। वो फौरन उसके पीछे हो लिए। हवाला मुकद्दस मत्ती 9 बाब उसकी 9वीं आयत। जब खुदावंद करीम ने सुना कि यूहन्ना इस्तबागी गिरफ्तार हुआ, तो उसी वक्त से यीशु अल मसीह ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आपकी मुनादी सुनकर कई लोगों ने आपको कबूल करना शुरू किया। लोग आपकी बातें सुनने के लिए आपके पीछे पीछे रहते थे। आपको कबूल करने वाले लोगों में से आपने चंद लोगों को चुन लिया। उनमें से पहला शमाउन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती मोहसिल, याकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमाउन कानवी और यहूदा अस्खरियोती। यीशु अल मसीह के चुने हुए ये 12 शागिर्द आम और मामूली लोग थे, मगर खुदावंद ने उन्हें मुबारक कहा और उनका रुतबा उन्हें बताते हुए मुकद्दस लूका 10 बाब उसकी 23 आयत में फरमाया, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों ने और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। जी उठने के बाद आपने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को ताकीद की थी कि रूहुल कुद्दुस के नज़ूल से पहले यरूशलेम से बाहर ना जाना, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जो 12 लोग यीशु अल मसीह के शागिर्द कहलाए, उनमें से एक यहूदा अस्खरियोती, जिसने बाद में यीशु अल मसीह को रोमी सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार करवाया था, गिरफ्तार करवाने और यीशु अल मसीह पर तशद्दुद होता देखकर पछताया और ख़ुदकुशी कर ली।
آپ کی صلیبی موت کے کفارہ اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے چنے ہوئے 12 شاگردوں میں سے یہودا اسخریوتی کی خودکشی کر لینے کی وجہ سے باقی 11 رہ گئے۔ باقی 11 شاگردوں نے 2 آدمیوں کے درمیان کرہ ڈال کر یہودا اسخریوتی کی جگہ متیاس نامی شخص کو چنا۔ حوالہ اعمال اس کا پہلا باب اس کی 15ویں سے 26 آیت تک۔ بعض کے خیال میں متیاس ان 72 شاگردوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر مقدس لوکا 10 باب اس کی 17ویں آیت میں ملتا ہے۔ جب عید خمسین کا دن تھا تو سب شاگرد ایک ہی جگہ جمع تھے، اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح القدس نے انہیں بولنا عطا کیا۔ اور آسمان تلے ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں جمع تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا، اور لوگ متعجب ہوئے کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ سب حیران ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ پس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وطن کی بولی سنائی دیتی ہے؟ تب مقدس پطرس نے خداوند کریم کی گواہی دینا شروع کی اور کہا، اے اسرائیلی مردو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تمہیں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل چھد گئے، اور مقدس پطرس اور باقی رسولوں سے انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تب مقدس پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے اور تمہارے بچوں سے ہے، اور ان سے بھی جو دور کے ہیں، اور جنہیں ہمارا خداوند خدا اپنے پاس بلائے گا۔ پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز قریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے، اور بہت سے اچنبے اور کرشمے رسولوں سے ظاہر ہونے لگے، اور سب جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے۔ وہ اپنی ملکیت اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کی بنیاد رکھنے اور اسے عالمگیر جماعت بنانے کے لیے رسولوں نے بے خوف و خطر زندہ یسوع کی منادی کی۔ رسولوں نے باہم مل بیٹھ کر دنیا کی انتہا تک یسوع المسیح کی منادی کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے مختلف علاقے یعنی ملک چنے کہ کون کس ملک میں جائے گا اور خداوند یسوع المسیح کی انجیل کی منادی کرے گا۔ جیسے کہ ہم ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں میں سے ایک یعنی مقدس توما رسول ہمارے ملک پاکستان کے ایک شہر ٹیکسلا تک آئے تھے اور خداوند کریم کی منادی کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ مقدس توما اکثر روزہ رکھتے، دعا میں زیادہ وقت گزارتے اور نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چوغا تھا، وہی سردیوں اور گرمیوں میں استعمال کرتے تھے۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں ہی شہادت پائی۔ پطرس رسول انطاکیہ کے پہلے اسقف مقرر ہوئے۔ انطاکیہ کے لوگ ہی پہلے مسیحی کہلائے۔ حوالہ اعمال 11 باب اس کی 26 آیت۔ انطاکیہ کے بعد پطرس رسول ایشیائے کوچک میں آئے۔ آپ تقریباً 61 عیسوی میں روم میں آئے اور وہیں شہادت پائی۔ آپ کو الٹی صلیب پر لٹکا کر شہید کیا گیا۔ یوحنا رسول خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں میں سے وہ شاگرد ہیں کہ آپ نے صلیب پر مرتے ہوئے اپنی ماں مقدسہ مریم کو ان کے سپرد کیا۔ بعد میں مقدس یوحنا روما میں منادی کرنے گئے، وہاں آپ کی بہت مخالفت ہوئی۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو ابلتے ہوئے تیل میں زندہ پھینک دیا، لیکن ابلتا تیل آپ کے لیے بے ضرر رہا۔
روایت ہے کہ ایک غیر قوم راہب نے زہر ملی مے پینے پر آپ کو مجبور کیا، مگر جب آپ نے پیالے پر صلیب کا نشان بنایا تو شیطان سانپ کی شکل میں اس پیالے میں سے اچھل پڑا۔ بالآخر آپ کو پتمس کے جزیرہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہیں پر آپ نے مکاشفہ لکھا، افسس میں بھی منادی کی۔ باقی سارے شاگرد شہید ہوئے، مگر صرف مقدس یوحنا رسول ضعیف العمر ہو کر خداوند میں سوئے۔ مقدس اندریاس نے مقدونیہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے کام کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو ایکس شکل کی صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ مقدس متی نے یہودیوں ہی سے انجیل کی منادی کا آغاز کیا اور ان کے لیے یسوع المسیح کی تعلیم کو رقم بھی کیا۔ رسولوں نے یسوع المسیح کی منادی کے لیے دنیا کی مختلف علاقوں کا چناؤ کیا تو مقدس متی کا کرہ ایتھوپیا کے لیے نکلا۔ مقدس متی کی موت کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ طبعی موت مرے۔ تالمود میں ایک روایت ہے کہ مقدس متی کو یہودیوں کی عدالت عالیہ میں موت کی سزا دی گئی تھی، یعنی کہانیاں مقدس متی کو شہید قرار دیتی ہیں۔ مقدس یعقوب کو سنسار کر کے شہید کیا گیا۔ مقدس فیلبوس کو بھی الٹا لٹکا کر شہید کیا گیا۔ مقدس شمعون کانوی نے افریقہ، مصر اور یورپ میں یسوع المسیح کی منادی کی۔ آپ ایران میں بھی گئے تھے، آپ بھی شہید کیے گئے۔ مقدس یعقوب ہسپانیہ میں منادی کرنے گئے اور واپس یروشلم میں آئے تو شہید ہوئے۔ مقدس برتلمائی کو یسوع المسیح کی منادی کی خاطر کھال اتارنے والی چھریوں سے شہید کیا گیا۔ مقدس تدائی اڈیسا میں منادی کرنے کے لیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر آپ نے یسوع المسیح کی منادی کی۔ آپ کی شہادت ارارات کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو تیروں سے شہید کیا گیا۔ عزیزو، یہ تھا خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں کا مختصر سا احوال۔ ہم ان کے بارے میں علیحدہ تفصیل سے مکمل معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔